اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنا جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پتھر کے اوپر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اپنا مشرب معلوم کر لیا۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّٰہِ، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرنے والے نہ بنو۔ یہ معجزہ تھا ایک، جو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اب ان سب کی ایک ایک کر کے یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو پس مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، یعنی جو من و سلوہ جو ان کو پکا پکایا ملتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں وہ چاہیے۔ من بقلہا، ترکاریاں، قصائہا، اور کھیرے، وفومہا، گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم جو عمدہ چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر ہلکی چیزیں ان کو ترجیح دیتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو پس اب اس صحرا سے نکلو اور کسی شہر میں جاؤ، تو وہاں تمہارے لیے وہ موجود ہے جو تم طلب کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی، چمٹا دی گئی ذلت اور مسکینی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰہِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰہِ، یہ اس سبب سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ ذلت اور مسکنت اس لیے بھی ان پر لگا دی گئی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابئی یعنی ستارہ پرست ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، بس اس کے لیے ہے اس کا اجر ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لے لیا کہ جو بھی آپ مذہب اختیار کریں لیکن نیک عمل کریں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، لیکن اس کی مزید تشریح سورہ المائدہ میں کر دی ہے۔ ہم وہ آیات دیکھتے ہیں۔ یہ آیات اسی حساب سے، یعنی اسی پیرائے میں سورہ مائدہ کی، اس میں یہ 69 نمبر پہ آئی ہے۔ تو اس کا سیاق سمجھنے کے لیے ہم کچھ آیات پہلے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر کچھ باتوں کی تشریح، توضیح، تفسیر قرآن کے ہی دوسرے مقامات سے ہوتی ہے۔ تو یہ شروع ہوتا ہے مضمون 62 نمبر آیت المائدہ سے۔ میں یہاں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، اور تم دیکھو گے کہ ان میں اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں بہت ہی آگے بڑھتے ہیں، اور بے شک جو یہ کرتے ہیں بہت برا ہے۔
اور ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی بہت برا کرتے ہیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی اللہ بخیل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہی کے ہی ہاتھ بندھے جائیں گے، اور یہ بات کہنے کے سبب ان پر لعنت کر دی گئی، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور وہ جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جو اکثر ہیں وہ ان کا فتنہ، شرارت اور کفر بڑھے گا، گناہ بڑھے گا، کس چیز کو دیکھ کر؟ جو تمہاری طرف اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن، اور ہم نے ان کے آپس میں دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا۔ جب بھی یہ کسی لڑائی کے لیے آگ بھڑکائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کو اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں کی خصوصیات اللہ بیان کر۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے، اور ضرور انہیں جنت میں باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو ہم نے تیری طرف نازل کیا، یعنی قرآن، اس کو نافذ کرتے تو وہ ضرور اوپر سے اور نیچے سے، پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمین کی سے اور آسمان سے کھلا رزق وافر کھاتے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ میانہ رو ہیں، اور اکثر ہیں جو بہت ہی برے عمل کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے وہ بیان کر دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے فریضہ رسالت ادا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی مذہب پر نہیں ہو، یہاں الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم نافذ نہیں کرتے تورات اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن۔ تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ یہ صرف زبان سے کہہ دینا اور اقرار یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ جو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے روزمرہ معمولات میں شامل کرو، اپنے اعمال قرآن، تورات اور انجیل کے مطابق کرو جو ٹھیک ہے۔ تو یہ سچائیاں تو ساری واضح ہیں کہ شرک کی ممانعت تو تورات انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو یہ وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ من چاہا دین چاہتے ہیں، کچھ باتیں تورات انجیل کی قبول کرتے ہیں اور باقی اپنے جو ہیں وہ شیاطین کی، سرداروں کی اور دوسرے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ جب تک جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق نہیں کرو گے تو تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے۔ پھر وہی بات اللہ دہرا رہے ہیں، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو تیری طرف ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، اس کو دیکھ کر تو یہ ان کا طغیانی اور کفر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ جیلس ہیں، حسد کا شکار ہیں، اور یہ گناہ میں اور بڑھ جاتے ہیں اس کو دیکھ کر، قرآن کے نام سے بدکتے ہیں۔ پس آپ کافر قوم پر جو ہے وہ افسوس نہ کریں۔ اس کے بعد یہی آیت آتی ہے 69 نمبر، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، کہ بے شک ایمان والے یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر وعمل صالحا، اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ سارے سیاق سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا کہہ دینا یہ کافی نہیں کہ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی صابئی ہے تو وہ اپنا مذہب جو بھی رکھے تو لیکن نیک عمل کرے تو وہ جنت کا حقدار ہے،
بلکہ بالکل اللہ تعالیٰ کوئی اور بات کر رہے ہیں کہ اگر عیسائی اپنے دور میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہودی اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان نہیں لاتے اور کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا مذہب کچھ نہیں ہے، وہ کسی بھی بات کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اصل میں بات ہے اللہ پر ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب پر ایمان۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری گئی تو وہ لوگ کہہ کر بری و ذمہ ہو جائیں کہ ہم تو جو پہلے کتاب اتاری گئی اس کے ہی اوپر عمل کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی۔ لیکن نہیں، نئی کتاب آنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرانی شریعت میں اللہ نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، تو آپ نے ہر طرح سے اس نئی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ تو ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سی دنیا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور ایسے بہت سی دنیا نے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ تو یہ اللہ کا ایسا مقصد ہی وہ فوت ہو جاتا ہے کہ جس مرضی مذہب پر رہیں اور نیک عمل کریں، آخرت پر ایمان رکھیں تو جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایمان، عمل صالح اور آخرت پر ایمان، اللہ پر ایمان، تو ان سب کا مقصد کہ جو موجود کتاب ہے اس پر ایمان اور اس کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی بات اللہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ جو ہیں وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 تک ہم آگے آئندہ جاری رکھیں گے۔ تو قرآن عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ جو ہے مختلف طرح کے جو ہے علمی معاملات اس میں ہماری تسلی تشفی کرتا ہے اور درست راستہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔